عالم رات کے اس پہر بھی کوالالمپور جاگ رہا تھا۔ تالیہ مراد اپنے گھر کا گیٹ بند کر کے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے ٹراؤزر کے اوپر ہوڈ والی لمبی شرٹ پہن لی تھی اور پیروں میں جاگرز تھے۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ گیلی سڑک کے کنارے چلنے لگی، تیز تیز۔ نظریں دور سامنے جمی تھیں اور ذہن پیچھے تھا۔ 7 سال پہلے لائبریری کے لان میں ایک بینچ رکھا تھا، ہرے گھاس پر رکھا سرمئی بینچ جس پہ بھاری سی داتن ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چہرے پر حیرت اور تحیر لیے وہ منہ کھولے تالیہ کو سن رہی تھی، جو اس کے چاروں طرف چکر کی صورت ٹہلتی، ہاتھ ہلا ہلا کر مزے سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ سیاہ لمبے بالوں والی تالیہ کوالالمپور میں گزارے چند ماہ میں ہی خوش خوراکی کے باعث قدرے بھری بھری ہو گئی تھی۔ رف سی اسکرٹ اور اوپر لمبی قمیض پہنے اس کا چہرہ گلابی اور بچوں کی طرح پھولا ہوا لگتا تھا۔ آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پر شرارتی مسکراہٹ۔ پرسوں میں سوچ رہی تھی کہ سمی کے ساتھ میں کتنا برا کرنا چاہتی ہوں، بدلہ وغیرہ، تو میرا دل چاہا میں اس کا ای میل ہیک کر لوں اور اس کے سارے راز پڑھ کے دنیا کے سامنے کھول دوں، مگر پھر اسے شرارت سے چٹکی بجائی۔ مجھے یہ خیال آیا کہ میری طرح کتنے لوگ اپنے ایکس کا ای میل ہیک کرنا چاہتے ہوں گے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اب ایک فیس بک آئی ڈی سے اشتہار لگا اور ایسے پیجز پہ لگا دیا کہ اتنے پیسے دو اور اپنے ایکس کا اکاؤنٹ ہیک کروا لو۔ داتن تو 3 میں 5 لوگ آگے جو اپنے ایکس کی ای میلز پڑھنا چاہتے تھے۔ وہ تمہیں کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے کیونکہ تم ہیک کر ہی نہیں سکتی۔ وہ گھوم کے اس کے سامنے آئی اور مسکرا کے بولی، ارجنٹینا، یوراگوئے اور امریکہ سے 4 لوگوں نے پیسے ایڈوانس بھیج دیے ہیں۔ صرف $50 تو ایڈوانس مانگے تھے میں نے۔ پانچواں عقل مند تھا، پہلے ایڈوانس کے جھانسے میں نہیں آیا، اور باقی کے $50 یہی تو اس کام ہے اصل۔ ایڈوانس اچھا معاوضہ لے لو، پھر اس کی ای میل کا جواب ہی نہ دو۔ $50 سے وہ غریب نہیں ہو جائیں گے، مگر ہم ضرور ایک کرائے کا مکان افورڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کسی بھی طرح ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ پیسے کلیکٹ کرنے والی سروس کے نام بھی غلط دیا ہے میں نے۔ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھی اور جوش سے بتانے لگی۔ داتن نے گہری سانس لی۔ تالیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ یاد رکھنا ایک دفعہ ہم اس راستے پہ چل پڑے تو کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ بس کچھ عرصے کے لیے میں یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا چاہتی ہوں، پھر چھوڑ دوں گی۔ ایک گھر گاڑی بنا لوں، اچھا کاروبار سیٹ ہو جائے، پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اور ہم کوئی ان سیاستدانوں کی طرح غریب عوام سے لوٹ مار تھوڑی کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے سڑک کی طرف اشارہ کیا جہاں مرکزی شاہراہ پر بل بورڈ لگا تھا جس پر وان فاتح کی تصویر آویزاں تھی۔ سوٹ میں ملبوس وہ ہاتھ بلند کیے ہوا تھا، مسکراتا ہوا روشن چہرہ جس کے ساتھ چند حمایتی نعرے درج تھے۔ میں صرف ان لوگوں سے چند ڈالر لوٹ رہی ہوں جو کسی دوسرے کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ای میل ہیک کروانا۔ وہ میرے خلاف پولیس میں نہیں جا سکتے کیونکہ جرم کے ارادے میں خود پکڑے جائیں گے، اور اگر وہ اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کی ملکیت کے اہل ہی نہیں ہیں۔ وہ جذباتی انداز میں دلائل دے رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تالیہ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم اس کام کو کبھی چھوڑ نہیں پائیں گے۔ وقت آنے پہ دیکھیں گے داتن، میں پارلر جا رہی ہوں، میری شفٹ کا وقت ہونے والا ہے، تمہاری بریک بھی ختم ہونے والی ہے، آج ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ وہ مسکرا کے اٹھی، بیگ کندھے پہ لیا تو داتن پیچھے سے بولی، تمہارے ماں باپ، تمہارا خاندان، وہ تو ملے تھے نا، ملائیشیا کے رہائشی، کیا تم ان کو ڈھونڈنا نہیں چاہتی؟ تالیہ رک گئی، لمحے بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے مڑی تو داتن نے دیکھا، وہ پریشان ہوئی تھی نہ جذباتی، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ انہوں نے مجھے بچپن میں ہی چھوڑ دیا، مجھے کوئی لینے نہیں آیا، میں چڑیا کا چھوٹا سا بچہ تھی جس کو انہوں نے گھونسلے سے گرایا تو دوبارہ اٹھانے کا خیال تک نہ آیا۔ میں یتیم خانے میں رہی، میں ایک فاسٹر فیملی کے پاس ملازموں کی طرح بڑی ہوئی جہاں مجھے روٹی اور پاکٹ منی کے لیے چوری کرنی پڑتی تھی، سزا سے بچنے کے لیے بر وقت چھوٹی کہانی گڑھنی پڑتی تھی۔ میں نے خود ہی اڑنا سیکھ لیا، اب میں اس گھونسلے کو تلاش کر کے کیا کروں گی داتن، جو میرے خوابوں سے بہت چھوٹا، بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ آخر میں مسکرائی تو آنکھوں میں نمی تھی، پھر وہ پلٹ گئی اور سر جھکائے آگے بڑھتی گئی۔ سڑک پہ آگے اس نے ایک نظر بھی اس بل بورڈ کو نہیں دیکھا، بلکہ بس یوں ہی قدم اٹھاتی رہی۔ کنارے پہ اسٹالز لگے تھے، کتابوں، اخباروں اور پھولوں کے۔ ایک اسٹال کے سامنے وہ رکی، وہاں سفید پھولوں کے گول تاج بنے پڑے تھے جو قدیم زمانے میں شہزادیاں اپنے سروں پر پہنا کرتی تھیں۔ تالیہ کے لبوں پہ مانوس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک تاج اٹھایا اور آگے آئی۔ اسٹائل کے وسط میں بڑا سا آئینہ لگا تھا۔ تالیہ نے تاج سر پر رکھ کے آئینے میں دیکھا، وہ کسی شہزادی کی طرح لگنے لگی تھی۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی، نظر موڑی تو سامنے اخبار سجے دکھائی دیے۔ اس نے عادتاً نوکری کے اشتہار کے لیے اخبار اٹھایا اور تہ کھولی۔ سامنے ہی وان فاتح کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ انگریزی میں چھپا اس کا انٹرویو۔ سر پر تاج پہنے کھڑی لڑکی رک کے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ 2 برس قبل پہلی دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے والے وان فاتح بن رامزل سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ ملائیشیا میں کس قسم کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے تھا۔ میں جس ملائیشیا کا خواب دیکھتا ہوں، 41 سالہ ممبر پارلیمنٹ اور سابق امریکی اسٹیٹ اٹارنی مسکرا کر ہمیں بتانے لگے، وہاں لوگ حلال گوشت خریدنے سے زیادہ حلال کمائی کا دھیان رکھنے والے بنیں گے، کیونکہ بظاہر ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور نوکریاں، خوبصورت سڑکیں
اونچی عمارتیں اور بے پناہ ٹورزم تو ہم نے اپنی قوم کو دے دیا ہے، مگر ہم اپنی وہ اقدار بھولتے جا رہے ہیں جن کے بغیر کوئی مسلمان مکمل نہیں ہوتا۔ دو چیزیں انہوں نے ہمیں انگلیوں کی وی بنا کر دکھائی، گویا یہ ان کے نزدیک فتح کی واحد وجوہات تھیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں، سچائی اور ایمانداری۔ اور ملائیشیا کے لوگوں کو اور سیاستدانوں کو یہ بات وقت پر سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنے معاملات میں سچے نہیں ہوں گے، پیسے کمانے کے لیے ایماندار ذرائع استعمال نہیں کریں گے، تو وہ فراموش کر دیں گے اس بات کو کہ ان کے رزق میں اور زندگیوں میں اللہ کوئی برکت دے گا۔ ان کی لالچ بڑھتی جائے گی اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ جتنے عقلمند اور شاطر ہو جائیں گے، اپنے جھوٹ کھلنے کا خوف ان کو کبھی بہادر نہیں بننے دے گا۔ اب آپ صوفیہ رحمان کی مثال لے لیں۔ محترمہ نے 2 دفعہ تالیہ نے اخبار نیچے کر دیا، سر اٹھا کر آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ تاج ویسے ہی کھلا کھلا سا لگ رہا تھا، مگر آنکھوں میں اداس سا ہجان تھا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ دکاندار اس کا چناؤ کا کہہ رہا تھا۔ اخبار یا تاج یا دونوں؟ دونوں ایک ساتھ ایک دل میں نہیں رہ سکتے، وہ بڑبڑائی۔ پہلے اپنے عکس کو دیکھا، پھر اخبار کو۔ چند ثانیے کے لیے اس نے سوچا، پھر اخبار دھیرے سے واپس اسٹال پہ ڈال دی۔ مجھے یہ تاج چاہیے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ بٹوے سے چند نوٹ نکالے اور سنجیدگی سے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ اس نے چناؤ کر لیا تھا، مگر آج رات شہر کی بانونوں کھیلی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے وہ عجیب اداسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس سارے راستے میں تخت و تاج کی تگ و دو میں وہ گھونسلہ تو بھول ہی گیا تھا جس سے وہ گری تھی۔ بچپن میں ان سے شکوہ ہوتا تھا، نوعمری میں نفرت ہوتی گئی اور پھر بیزاری میں بدل کے آخر میں اپنے ہر حیثیت کھو بیٹھی، جیسے برف کو پکڑے پکڑے انگلیاں سن ہو جاتی ہیں۔ ان کی طرف سے تالیہ کا دل بھی سن ہو گیا تھا، بے حس، مگر آج اس نے اپنے پاپا کو دیکھا تھا۔ وہ چابی تیار کر رہے تھے اور دل نے کہا تھا کہ اس رشتے میں تخت و تاج سے زیادہ کشش تھی۔ وہ مشکل میں تھے، کسی ایسی مشکل میں جس کے باعث وہ اسے بچانے نہیں آ سکے تھے۔ وہ بھی تو ان کو بچانے نہیں گئی، وہ سب کچھ بھول گئی۔ کوئی ایسے بھی بھولا کرتا ہے کیا؟ سڑک کے وسط میں پھولوں کی چوڑی سی باڑ بنی ہوئی تھی جو دونوں اطراف کی سڑکوں کو کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کے سرے پر سخت جگہ پہ بیٹھ گئی اور چہرہ ہتھیلیوں میں گرا دیا۔ میرا بھی کوئی گھر تھا۔ بے خودی کے عالم میں خالی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی، میرا کوئی خاندان تھا، یا شاید اب بھی ہو۔ وہ چونکی، 17 برس ہی تو گزرے تھے، خاندان والے زندہ ہوں گے اگر اس مشکل سے نکل آئے ہوں تب۔ دل کو دھڑکا لگا تھا، مگر وہ گاؤں والے، جانے کتنے برس انہوں نے میرا انتظار کیا ہو اور شاید اب تک کر رہے ہوں۔ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاہراہ کے وسط میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ارد گرد چاروں طرف سڑکیں جاتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ ایڑیوں پہ پوری گول گھومی۔ کون سا راستہ اس کا تھا کچھ معلوم نہ تھا۔ مجھے اپنے خوابوں کو سمجھنا ہے، مجھے سکے کو ڈھونڈنا ہے، مجھے چابی کو مکمل کرنا ہے۔ ٹریفک کے رش اور شور میں وہ زور سے خود سے بولی تھی، مجھے اس چابی کے ذریعے تاشا کا خزانہ ڈھونڈنا ہے اور پھر اس خزانے سے اپنے گاؤں اور اپنے خاندان والوں کی مدد کرنی ہے۔ وان فاتح کہتا ہے کہ میری کامیابیاں کیا ہیں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں چور اور جھوٹی سے ہی، میں بہت بری سے ہی، مگر اچھے لوگوں کے ساتھ برے ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے اپنے گاؤں کو ڈھونڈنا ہے، مجھے اپنے خوابوں کا تعاقب کرنا ہے۔ بالآخر اسے منزل نظر آنے لگی تھی، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ۔ ایک عزم کے ساتھ اس نے ہوٹ چہرے پر گرائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور اٹھ کے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ اب اس کا ذہن پرسکون اور رخ گھر کی جانب تھا۔ آج اس نے پھولوں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ بھی بارش تھم چکی تھی، سارا گھر پانی سے نہایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ ابھی تک اسٹڈی میں بیٹھا تھا، پیچھے کو ٹیک لگائے۔ وہ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، مگر جیسے کھڑکی کے شیشے پر گدلے پانی کی لڑیوں کے نشان جم گئے تھے۔ اس کی سوچیں بھی ایسی ہی دھندلی ہو رہی تھیں۔ میرا اگلا کارڈ کیا ہوگا؟ مگر میرے پاس کوئی کارڈ بچا ہے؟ اس نے سر چٹکا۔ خیر، کارڈ بہت سے ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کے سامنے کبھی نہیں جھکا۔ کوئی وان فاتح کو کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ پہلے کر سکا ہے۔ اشر کے ساتھ بھلے ساری دنیا آ کھڑی ہو، مجھے گرا نہیں سکتا۔ وہ ہارتے وہ ہیں جو ہار مان جاتے ہیں۔ اشر سمجھتا ہے جد و جہد کے لیے، سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے بے پناہ پیسہ اور تعلقات ضروری ہیں۔ سالوں کی محنت، لوگوں کو خوش کرنا اور اشتہار بازی کی مہم، یہ سب انسان کو مقصد تک لے جاتی ہے۔ عیش نہیں جانتا کہ عظیم مقاصد کے لیے عظیم قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ میں نے اس سفر میں آریانہ کو کھویا ہے۔ اشر نے کیا کھویا ہے؟ اس نے میز کے کنارے رکھا فوٹو فریم اٹھایا۔ اس میں ننھی آریانہ ہیلمٹ پہنے گھوڑے پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، ہنستے ہوئے تھوڑی اٹھی ہوئی تھی اور سامنے سے 2 دانتوں کا خلا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اس دن کی تصویر تھی جب آریانہ کھوئی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ آریانہ کے ساتھ اس روز کیا بیتی تھی۔ اسرا بھی نہیں، سوائے وان فاتح کے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ دل کے اس کونے میں جہاں پہلی اولاد کے نام کا خانہ ساری عمر کے لیے وقف ہو جاتا ہے، بہت ڈھیر سارا درد اٹھا تھا۔ اس خانے کو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ اولاد چلی جائے تو بھی وہ خانہ ویران سوگوار رہتا ہے، کسی بھی قسم کی خانہ پوری کا انتظار کیے بغیر۔ صبر بھی آ جاتا ہے،
ڈپریشن کا فیز بھی نکل جاتا ہے، آدمی مضبوط ہو کر آگے بھی بڑھ جاتا ہے، مگر رات کو سونے سے پہلے، نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ خانہ ہر رات پکارتا ہے۔ وہ غم کبھی نہیں جاتا، شکل بدل جاتی ہے، کیفیت ڈھل جاتی ہے، مگر واللہ وہ غم ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر میں اب ہار مان گیا تو سمجھو آریانہ کی قربانی رائے گاں گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی، فریم واپس رکھا اور موبائل اٹھایا۔ چند لمحے بعد وہ فون کان سے لگائے۔ جب یہ الفاظ ادا کر رہا تھا تو چہرے کی مسکراہٹ سچی اور اطمینان اصلی تھا۔ عبداللطیف، میں نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اشر کے تالاب میں کنکر پھینکنے ہیں اور کنکر کافی بڑے ہیں۔ نہیں، پریشانی کس بات کی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تمہیں معلوم ہے سیاست تھرل کے ساتھ اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تم اگلے کچھ دن کے واقعات بہت انجوائے کرو گے۔ پھر دوسری طرف کچھ سن کے رکا اور سوچتے ہوئے چہرے کے لو کو انگلی سے رگڑا۔ میں صرف اشر کو مصروف کر رہا ہوں۔ فاتح دنیا کو مثبت سوچ سے دیکھتا ہے۔ مجھے تو اپنا اور ملائیشیا کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے۔ وہ جتنی چالیں چل لیں میرے ہاتھ کوئی نیا کارڈ لگ ہی جائے گا۔ فی الحال میں صرف ایک جگہ مار کھا سکتا ہوں اور وہ ہے فنڈز کی کمی۔ مجھے پیسے چاہیے ہیں۔ نہیں، میں امیر دوستوں کے عطیات قبول نہیں کر سکتا، نہ قرض لینا چاہتا ہوں۔ نہیں، مجھے اپنی بیوی کے پیسے بھی نہیں چاہیے ہیں۔ میں ملاقہ والا گھر بیچنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہاں، اس بارے میں کوشش کرو۔ وہ عبداللطیف کا جواب سن کے ہنسا۔ نادر اور قیمتی ہے تو کیا ہوا؟ میرے باپ کا گھر ہے، مجھے وہ بیچنا ہی پڑے گا، سوائے اس صورت میں کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے، میرے جو پارٹی چیئرمین الیکشن کا مسئلہ حل کر دے، ورنہ کل سے ہم اس گھر کو بیچنے کی تیاری کریں گے۔ مطمئن اور روشن آنکھوں کے ساتھ وہ ٹیک لگائے خوشگوار انداز اور بے فکری سے مستقبل کا لاہ عمل طے کر رہا تھا۔ اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک یونیفارم کو اداس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم فاطمہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس نے تکلیف سے خود سے کہا تھا۔ وہ واحد لڑکی ہے جس سے میری برسوں سے جذباتی وابستگی ہے، مگر ایڈم اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے بند مٹھی سے آنکھیں رگڑیں۔ ایڈم محنت کرے گا، لیکن ایک دفعہ پھر مایوسی اس کے ارد گرد ڈیرا ڈالنے لگی۔ ایک گھر اور کاروبار سیٹ کرنے کے لیے مجھے نوکری نہیں بلکہ کوئی خزانہ چاہیے، اور خزانے ہم جیسوں کے ہاتھ نہیں لگا کرتے۔ سڑک کنارے وہ سر پر گرائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز تیز چلتی گھر واپس جا رہی تھی۔ لبوں پہ بالآخر پرجوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں پرانی چمک۔ میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ جزیرے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پہ محل، ڈھیروں دولت اور اپنے خاندان اور گاؤں والوں کی مدد کرنا، اور اس کے لیے مجھے کہیں دفن وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے جو اس سنہری چابی سے کھلے گا۔ خزانہ صرف میرا ہے، کیونکہ صرف میں جانتی ہوں کہ کوئی خزانہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تاشا کا خزانہ صرف میرا ہے۔ مسکرا کے سوچتی ہوئی قدم اٹھا رہی تھی۔ کوالالمپور پہ اتری روشنیوں سے منور رات اسی طرح بھیگتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کی روشنی جب پھیلی تو سورج نے وان فاتح کی رہائش گاہ کے لان میں ایڈم کو سوچ میں ڈوبا بیٹھے دیکھا۔ وہ گاہے بگاہے کلائی پہ بندھی گڑی بھی دیکھتا، کیونکہ فاتح کی جاگنگ سے واپس آنے پہ اس کو الرٹ ہو جانا تھا۔ کچن میں ملازموں کی ٹھک ٹھوک شروع ہو چکی تھی۔ اندر یقیناً بچے اور اسرا ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا، مگر نوارد فاتح نہیں تھا۔ پرس کوہنی پہ ڈالے وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سنہرے بال اونچی پونی میں باندھے، سن گلاسز سر پر ٹکائے، وہ سفید پینٹ کے اوپر گھٹنوں تک آتی فراک نما شرٹ میں ملبوس تھی جو میلے لڑکیاں شوق سے پہنتی تھی۔ مسکراتی ہوئی چنگن چماتی اب وہ گارڈ سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ ایڈم کے ابرو ونچ کے کہ یہاں اتنی صبح کیسے، مگر گارڈ اس کی آمد سے باخبر دکھائی دیتا تھا، اس لیے اس کو اندر لے آیا۔ وہ مسکرا کے آگے بڑھی، پورچ کے وسط تک پہنچی کہ دروازہ کھلا اور اندر سے اسرا آتی دکھائی دی۔ دونوں بچے اس کے ساتھ تھے، اسکول کے لیے تیار۔ اسرا خود بھی کوٹ اسکرٹ پہنے، گردن میں موتیوں کی لڑی اور بالوں کا جوڑا باندھتے تیار لگ رہی تھی۔ تالیہ کو دیکھ کر ایک دم رکی، آنکھوں میں جیسے اوہ والے تاثرات ابھرے۔ تالیہ تم آ گئی؟ انداز کو معذرت خوانا بناتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ تالیہ نے نسمجھی سے اسے دیکھا۔ السلام علیکم مسز اسرا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ مجھے لگا آپ نے رات ڈنر پہ میری فیور مانگنے کو سنجیدگی سے لے لیا تھا۔ وہ اداس ہو گئی تھی، چہرہ بجھ گیا۔ سنجیدگی سے لیا تھا تو حامی بھری تھی کہ تم میرا پورٹریٹ بناؤ گی جس کو ہم نیلامی پہ رکھیں گے، وہ نرمی سے کہتی اس کے مقابل آ رکی۔ مگر میرے بچوں کی ہنگامی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی کال آ گئی ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ تالیہ کے کندھے ڈیلے پڑ گئے، وہ مایوس نظر آنے لگی تھی۔ میں اسے کوئی کمپین پرومس سمجھوں پھر؟ مسز اسرا، الیکشن سے پہلے مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو کیمپینز پرومس کہا جاتا تھا، جو اکثر یہ کہہ کے پورے نہیں کیے جاتے تھے کہ وہ محض کیمپین پرومس تھے اور کیمپین کے لیے کیے جاتے تھے۔ ہرگز نہیں تالیہ، خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اسرا نے اسے تسلی دی۔ میں ابھی واپس آ جاؤں گی، تم تب تک خود کو گھر میں کمفرٹیبل کر لو اور اپنا پینٹنگ کا سامان سیٹ کر لو۔ اوکے، تالیہ جیسے اداسی سے مسکرائی۔ اسرا کار کی طرف آئی تو اس نے پکارا، کیا میں آپ کا پورٹریٹ بنانے کے لیے اپنی مرضی کی جگہ ڈھونڈ سکتی ہوں گھر میں؟ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اسرا نے بیٹھتے بیٹھتے مسکرا کے شیور کہا اور سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے۔ بچوں نے کار میں بیٹھتے وقت تالیہ کو مانوسیت بھری مسکراہٹوں سے دیکھا، ہاتھ ہلایا تو اس نے بھی مسکرا کے جواباً بازو لہرا دیا۔ کار سے باہر نکل گئی اور تالیہ ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ ادھر کار گیٹ سے نکلی، ادھر وہ ایڑیوں پر گھومی اور تحکم سے لان میں کھڑے ایڈم کو انگلی سے اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ تم ادھر آؤ۔
وہ پوش میں کھڑی تھی، ایڈم لان میں تھا۔ پھر رات میں وہ اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو چکا تھا اور وہ جھوٹی لڑکی تھی۔ پھر بھی اتنے فاصلے سے اور دل کے میل کے باوجود کوئی روب سا تھا اس میں جو وہ تابیداری سے چلایا۔ جی چیتالیہ، میری کار کی بیک سیٹ پہ جو باکسز رکھے ہیں وہ لے کر میرے ساتھ آؤ اور کار کو اندر پارک کر دو۔ کار کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، مگر میں مان فاتح کے انتظار میں بیٹھا تھا، ان کو فوراً کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور باکسز کے اوپر ایک پاؤچ میں برشز ہوں گے، وہ لانا مت بھولنا۔ بے دیازی سے کہہ کر وہ گھوم گئی۔ ایڈم کو برا نہیں لگا، حالانکہ لگنا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی بھی امیر زادی اور اوپر سے یہ طرحدار لڑکی جو روپ بدل کے آئی تھی اسے یوں حکم دے تو وہ لازمی برا منائے گا، مگر اس نے نہیں منایا۔ کچھ تھا جو اس امیر زادی میں جو اس کے اوپر چڑھے ملمہ کے باوجود فطری اور عام لوگوں جیسا تھا۔ ایڈم نے چابی تھام لی اور گیٹ کی طرف چلا گیا۔ مگر آج میں فاتح صاحب سے ضرور بات کروں گا، جو بھی ہے اس لڑکی کو پول کھولنا چاہیے۔ ایڈم سامان اٹھائے اندر آیا تو وہ ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پر بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، وہ جوس پیتے ہوئے گردن پھیر پھیر کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، جس سے اس کی اونچی پونی جھول رہی تھی۔ ایڈم نے چیزیں سامنے دھر دیں۔ تالیہ آگے کو جھکی اور اپنے ایک نیلا شاپنگ بیگ اٹھایا جس میں وہ کچھ کپڑے جھلک رہے تھے۔ یہ تم لے جاؤ۔ وہ چونکا، پھر حیرت سے بیگ کو دیکھا۔ میں اس کا کیا کروں گا چیتالیہ؟ تالیہ نے جوس کا گھونٹ بھر کے گلاس نیچے کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ نور کو دے دینا، کہنا تالیہ نے بھیجا ہے پاکستان سے۔ اب جو وعدہ اس سے کر آئے ہو اس کو سچا تو ثابت کرنا ہوگا نا۔ اور ایڈم بن محمد برف کا بت بن گیا، ہکا بکا شل، گویا سانس تک رک گیا ہو۔ اس کو اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟ اوہ پور تھنگ، چچ چچ۔ تالیہ افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ تمہیں لگا تھا تم ہبیسن بورن بن کے وہاں جاؤ گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ میری دو آنکھیں میری دو گردن کے پیچھے بھی لگی ہیں ایڈم، میرے بارے میں سوال مجھ سے پوچھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جوس کا گلاس رکھ کر وہ اٹھی اور مسکرا کے شل ہوئے ایڈم کو دیکھا۔ اور سنو، کوئی بھی بیوقوفی کرنے سے پہلے میری طرف کی کہانی ضرور سن لینا، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں وان فاتح کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ میری بات کے مقابلے میں تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ باتھ روم کس طرف ہے؟ شل سے کھڑے ایڈم نے مکانگی انداز میں کونے میں بنے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا تو تالیہ سیدھی اس طرف چلی گئی۔ اسرا کی میٹنگ والی ٹرک کام کر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سنک کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھتی فون پہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا نا، 2-4 مائیں اسکول فون کر کے کہیں گی کہ اسرا کا بیٹا کلاس میں سیاسی پمفلٹ تقسیم کر رہا ہے تو صبح صبح اسرا کو بلوا لیا جائے گا۔ پکا کام کیا ہے۔ گھنٹے سے پہلے اسرا بیگم فارغ نہیں ہوں گی، تم تب تک سکے کو ڈھونڈ لو۔ اور سنو، دادن ساتھ میں کچھ کھا بھی رہی تھی۔ ایک دم یاد آنے پہ بولی، ایڈم کا کچھ کیا؟ میں نے تم بتایا تھا نا، میرے آدمی نے کہا ہے کہ وہ رات میں، ہاں اس کو میں نے الجھا دیا ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے امید ہے مجھ سے بات کرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ کچھ لوگ لیڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لیڈ ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایڈم دوسری طرح کے لوگوں میں سے ہے۔ تم بتاؤ، وائی فائی کو جام کر دیا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں گھر سے ذرا فاصلے پہ ہوں، وائی فائی جام ہو چکا ہے، اب گھر کے کیمرے کام نہیں کریں گے۔ کیمرے صرف انٹرنس اور ڈرائنگ روم میں ہیں، پرائیویسی کے باعث ہر جگہ کیمرے نہیں لگے۔ اچھا میں اب اوپر جا رہی ہوں، سرگوشی میں کہہ کے اس نے فون رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دیتی گئی، سر جھکا کے موبائل کے بٹن بھی دبا رہی تھی، مصروف اور موڈی انداز۔ اسی طرح اوپر چلی گئی اور ملازم خاموش رہے۔ فاتح کا ایک انٹرویو چند ماہ پہلے اس کی اسٹڈی میں لیا گیا تھا۔ اس کی تصویر میں فاتح کے عقب میں شیلف میں سکوں کی کلیکشن نظر آ رہی تھی۔ کسی زمانے میں شاید وہ اکٹھا کرتا ہوگا، اسے وہی دیکھنی تھی۔ اگر گھر میں کہیں وہ سکہ رکھ سکتے تھے یا کلیکشن میں سجا کے یا اسرا کے لاکر میں چھپا کے رکھ سکتے تھے، یہی 2 جگہیں تھی۔ وہ اوپر آئی اور ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی گئی۔ ایک دروازہ کھولا تو وہ گلابی رنگ سے سجا چھوٹا کمرہ تھا۔ جولیانا کا کمرہ ہے یہ، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دوسرا کھولا تو پوسٹرز اور گیمز کلیکشن سے معلوم ہو گیا کہ وہ سکندر کا تھا۔ تالیہ نے اس کو بھی احتیاط سے بند کر دیا، پھر وہ ٹھہری۔ راہداری کے سرے پہ ایک اور دروازہ بھی تھا، تجسر اور اسرار میں لپٹا۔ تالیہ کا دل یوں ہی دھڑکا۔ وہ آگے آئی اور ڈور ناب گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک کھڑکی کا پردہ ہٹا تھا جس سے روشنی چھن کے کمرے میں گر رہی تھی۔ وہ اونچی چھت کا کھلا سا کمرہ تھا، نہ بیبی پنک میں رنگا نہ کھلونوں سے سجا۔ اس میں اونچے بک ریک رکھے تھے جس میں کتابیں سجی تھیں، کتابیں، بہت سی کتابیں۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا اور بتی جلائی۔ کمرہ بالکل صاف تھا مگر لگتا تھا عرصے سے بیڈ پہ کوئی بیٹھا نہیں ہے۔ کونے میں نفاست سے سجی اسٹڈی ٹیبل، اس پر لکھنے پڑھنے کا سامان۔ وہ آگے آئی، بک ریک کے سامنے رکی، گردن اٹھا کے کتابوں کی جلدیں دیکھیں۔ فیری ٹیلز، فینٹیسی ناولز، ننھے غزال کی کہانیاں، تیومالائی جادوئی داستانیں، 1001 راتیں، الف لیلا واللیلا۔ کسی سحر میں وہ کتابوں کی جلدوں کو پڑھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ الماری کا پٹ کھولا تو اندر کپڑے ٹنگے تھے، عام نہیں، صرف خاص، پیروں تک آتے کامدار میکسیز جو کسی 7-8 سال کی بچی کو پوری آ سکتی تھی۔ تاج، موتیوں کی مالائیں، قدیم طرز کی شہزادیوں والے لباس اور زیورات۔
تو آریانہ کو شہزادیاں پسند تھیں اور شاید فیری ٹیلز میں رہنا بھی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اگر اب وہ کہیں زندہ ہے تو 13-14 سال کی ہوگی۔ اس نے افسوس سے سر چٹکا، پھر گھڑی دیکھی۔ وقت کم تھا۔ وہ احتیاط سے دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی تو یوں لگا کسی گزرے زمانے کا دروازہ بند کیا ہے، جیسے کوئی عہد تمام ہوا، جیسے ماضی دفن ہو گیا۔ اسٹڈی خاموش پڑی تھی۔ گردن دائیں بائیں گھماتی پونی جھلاتی وہ سبک قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے دیوار میں بنا اونچا شو کیس تھا۔ بستی خانے میں اسٹینڈ کے اوپر سکے سجے تھے، مختلف ادوار اور حکومتوں کے سکے۔ وہ شوکیس کے شیشے کے بالکل قریب آ رکی۔ ایک سکے کو دیکھا، ان کی نشانیاں علامتیں پڑھیں۔ وہ سکہ ندارت تھا اور تبھی شوکیس کے شیشے میں اقصا ابھرتا دکھائی دیا۔ تم؟ وان فاتح کی برم سی آواز سنائی دی، مگر وہ تالیہ تھی۔ نہ ڈری نہ گھبرائی، آرام سے پلٹی اور مسکراتی نظریں ان پر جمائیں۔ گڈ مارننگ فاتح صاحب۔ یہ جاگنگ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں بلبوس پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چھوٹا تولیہ تھا جس سے بھیگی گردن پہنچتے ہوئے پتلیاں سکڑے ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم رات یہیں رک گئی تھی کیا؟ نہیں سر، مسز اسرا کا پورٹریٹ بنانا ہے میں نے نیلامی کے لیے، وہ رسان سے مسکرا کے بتانے لگی، اسی لیے انہوں نے مجھے صبح صبح بلوایا ہے۔ مگر اسرا کو تو اسکول جانا تھا۔ وہ قدم قدم قریب آ رہا تھا، آنگیں مشکوک انداز میں قدرے اکتاہٹ سے چھوٹی کر رکھی تھی۔ جی، اور انہوں نے واپس آنے تک مجھے پورٹریٹ کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ میں وہی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ آپ کی اتنی خوبصورت اسٹڈی اور ریکلیکشن دیکھنے سے خود کو روک نہ سکی اور اندر چلی آئی۔ تم سب ہر دفعہ یہیں سے کیوں بات شروع کرتی ہو؟ فاتح نے افسوس بھری گہری سانس لی کہ اس کا ٹوکا تو تالیہ ٹھٹک کے رک گئی۔ جی، مجھے وقت نہیں ملتا ورنہ ضرور نوٹس کرتا کہ تم نے میری بیوی کو آخر کس طرح اتنا چام کر لیا ہے کہ اس نے تمہیں گھر میں داخل ہونے دے دیا ہے، لیکن میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم سب لڑکیاں ہمیشہ گھر میں گھومنے پھرنے سے ہی کیوں آغاز کرتی ہو۔ ٹھنڈے انداز میں کہتے ہوئے اسٹڈی ٹیبل کے دراز تک آیا اور اسے کھولا، پھر سر جھکائے چند فائلز نکالی۔ تالیہ کو بات سمجھ آئی تو اس کی رنگت سرخ ہوئی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ سر اسپات میں ہلاتے ہوئے فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ پھر بالکل یہی فکرہ بولا جاتا ہے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عموماً تم میں سے کوئی رونا شروع کر دیتی ہے، میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مجھے ہراس کر رہا ہے، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ فائل پہ جھکے بازو پیچھے لمبا کر کے اس نے میرے میز سے قلم اٹھایا اور صفحے پہ کچھ انڈر لائن کیا، ساتھ ہی بے رحمی سے بولے جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد لڑکی اپنا نمبر چھوڑ جاتی ہے یا کارڈ، اور ہاں، مجھے بھول گیا، ساتھ میں اپنی کوئی چیز بھی، کوئی کلپ، کوئی ایئر رنگ، کوئی ٹیشو، کبھی میری اسٹڈی میں، کبھی نیچے میرے کمرے میں نظر بچا کے داخل ہو کے، اس لیے نظر اٹھا کے سادگی سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے کچھ چھوڑا ہے تو ابھی لے جاؤ، کیونکہ میں ایسی چیزوں کو کچرے میں پھینک دیتا ہوں، اور میری بیوی ان کی اتنی عادی ہے کہ وہ ایسی بیوقوف لڑکیوں پہ ہنس دیا کرتی ہے۔ قلم رکھا اور چھوٹے تولیے سے چہرہ اور گردن دوبارہ سے پہنچے۔ تالیہ نے گلابی پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ ضبط سے ہنکارا بھرا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فینس آپ کے گھر داخل ہو کر یہ سب کرتی ہیں، اور بالکل تمہاری طرح وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ دوسری لڑکیاں یہ کام پہلے بھی کرتی آئی ہیں۔ بولتے ہوئے وہ میز کے کنارے پر بیٹھا اور سیل فون نکال کے فائل سے کچھ اس پہ فیڈ کرنے لگا۔ اور اکثر یہ لڑکیاں کسی بہانے سے مسز اسرا سے شناسائی بنا کے آپ کے ارد گرد یہ ساری حرکتیں کرتی ہیں۔ وہ لب بھینچے بدقت مسکرا کے بولی، کئی سالوں سے، بالکل اسی طرح۔ اس کی نظریں اسکرین پر جھکی تھی اور انگوٹھا ٹچ بٹنوں پر حرکت کر رہا تھا۔ تالیہ کے گردن میں گلٹی سے ڈوب کے معدوم ہوئی۔ آنکھیں سرخ گلابی پڑنے لگی تھی، مگر وہ سیدھی کھڑی رہی، گردن کڑائے رکھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ یقیناً یہ سب کرتی ہوں گی۔ میں صرف اتنا پوچھوں گی کہ وان فاتح، چبا چبا کے وہ زہر خندہ سا بولی، کہ وہ یہ سب آپ کے آس پاس اتنا کمفرٹیبل ہو کر کیسے کر لیتی ہیں؟ فاتح نے چونک کی آنکھیں اٹھائیں۔ اس سے شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی، مگر وہ لڑکی اب بازو سینے پہ لپیٹے ٹٹائی سے بلند آواز میں بولے جا رہی تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے وفادار ہیں، اور یقیناً ہوں گے۔ آپ کے بارے میں ایسی باتیں ہم نے کبھی نہیں سنی۔ بہت سچے اور ایماندار ہیں آپ، لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ آپ ان فینس کو آرام سے یہ سب کرنے دیتے ہیں۔ بے شک آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ پا کر وہ پلٹنے پر مجبور ہو جاتی ہوں گی، مگر آپ ان کو یہ سب کرنے دیتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی سیلیبریٹی والی حص کو تسکین ملتی ہے نا؟ تلخی سے مسکرائی تو وہ فاتح کے ماتھے پہ برہمی سے بل پڑے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا تالیہ نے تیزی سے بات جاری رکھی۔ آپ نے ابھی تک صرف خوبصورت چہرے اور خالی دماغ والی لڑکیاں دیکھی ہیں جو آپ کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں اور آپ کے غرور میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس لیے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو تالیہ مراد سے بات کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کو خوب چن لیتی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی دن گدلے پانی میں کھڑے ہو کر آپ کو اعتراف کرنا پڑے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس کو سانس چڑھنے لگا تھا، مگر وہ کمال ضبط سے آواز کو ہموار رکھے ہوئے تھی۔ چپتی نظریں فاتح پہ جمی تھیں، جو اس کی بات پہ آنکھیں سکوڑ کے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر اٹھا، فائل رکھی اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے صبح صبح اپنے گھر میں اجنبی لڑکیوں کا یوں گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے۔ میری بیوی کی خوشامد تم ڈرائنگ روم کی حد تک بھی کر سکتی ہو،
تو اپنے ملازموں سے کہیے کہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں، کیونکہ میں یہاں پینٹنگ بنانے آئی ہوں، جگہ بنانے نہیں، اور اپنی مرضی کا اسٹاپ ڈھونڈے بغیر نیچے نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے پلک تک نہ جھپک رہی تھی۔ فاتح نے چہرہ اس کی طرف جھکایا اور سرگوشی کی۔ پتہ ہے میں تمہیں اتنے دن سے برداشت کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ کیونکہ آریانہ تمہیں پسند کرتی تھی، تاشا آگاپووا۔ وہ واپس پیچھے ہوا، پھر اس کو دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ تالیہ چند لمحے شل کھڑی رہی۔ تاشا آگاپووا؟ بجلی کے کوندے کی طرح وہ نام ذہن میں لپکا اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ فاتح جا چکا تھا اور شاخ سے نکلتے ساتھ ہی تالیہ کو اسٹڈی کی خاموشی میں اپنے کہے الفاظ کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ اس نے ایک دم دل پہ ہاتھ رکھا، جیسے خوفزدہ اور بے یقین ہو۔ میں نے یہ سب کہہ دیا ان کو؟ وہ وان فاتح تھے، وہ ملائیشیا کے محبوب وان فاتح تھے۔ لوگ ان کے قدموں میں رل جانے کو تیار رہتے ہیں، اور میں ذرا سی توہین برداشت نہ کر سکی۔ رنگن سرخ ہو رہی تھی اور آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھی۔ پسند تو کرتی ہوں میں ان کو، سب کرتے ہیں، ہاں نہیں ہوں میں ان لڑکیوں کی طرح، مگر میں بھی تو چوری کی نیت سے آئی تھی۔ پھر ان کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری عمر کے لیے ان کو خود سے ناراض کر لیا، اب تو وہ مجھے شدید ناپسند کرنے لگیں گے۔ اپنے سر پہ اس نے بے بسی سے چپٹ لگائی۔ وہ وان فاتح تھے تالیہ، ان کو روز ایسی ہی لڑکیاں ملتی ہیں، اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ اف، تم نے کس کو ناراض کر دیا؟ مگر وہ مجھے ہتک سے دیکھ رہے تھے۔ اندر کی لڑکی نے انگڑائی لی، اور میں ایسے ہتک کسی کی طرف سے برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ، اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئی۔ اسرا آنے والی ہوگی، مگر دل ابھی تک کرلا رہا تھا، اور احسان توہین سے کان ہنوز سرخ پڑے تھے۔ وہ ایک قلعہ نما بلند بالا گھر تھا، جس کے چاروں طرف وسیع سبزہ زاد پھیلے تھے۔ لان کے کونے میں ایک اونچا ٹیلا تھا، جس پر لکڑی کے گول کینوپی بنے تھے۔ لکڑی کے ستونوں کی مدد سے کھڑی اونچی چھتری، اس کے نیچے کرسیاں بچھی تھیں۔ وہاں بیٹھے افراد نشیب میں جاتے سبزہ زاد اور دور واقعہ قلعے کا دل فریب نظارہ کر سکتے تھے۔ گھاس پہ چڑھتے ہرن، ایک طرف ٹہلتا کتا، بھاگتے پھرتے خرگوش، عرض وہاں قدرتی حسن کو بکھیرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ یہ اشر محمود کے والد محمود بن عزیزی کا گھر تھا، جو اشر کو ترکے میں ملا تھا۔ اشر اس وقت کینوپی کی کرسی پہ بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے ایک سرمئی سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر گورا چٹا چینی شخص بیٹھا تھا۔ اشر خاموشی سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، جو فون پر ہدایات دے رہا تھا۔ خدا کی سٹوری کل تو کیا کسی بھی دن پرنٹ نہیں ہوگی، جیسا میں نے رات میں کہا تھا ویسے ہی کرو۔ ایک مگ کے پیچھے ہم اپنے اخبار کو قانونی کیسز کی طرف نہیں دھکیل سکتے۔ ہم نے ایک نسل پرست ایشو کو اٹھایا تو حکومت بھی ہمیں بیک نہیں کرے گی۔ پھر موبائل بند کر کے میز پر ڈالا اور مسکرا کے سامنے بیٹھے اشر کو دیکھا۔ میں مزید تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں ایش؟ آپ نے رات کو ہی یقین دہانی کروا کر میرے لیے سب کچھ کر دیا تھا، اب میرے کچھ کرنے کا وقت ہے، کہہ کے اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور ایک فائل میز پر رکھی۔ یہ ٹورزم ملیشیا کے اشتہاروں کی تفصیلات ہیں، جو کل سے آپ کے اخبار کی زینت بنیں گے۔ بادل زور سے گرجے اور پل بھر میں ٹپ ٹپ قطرے برسنے لگے۔ یہ حکومتی اشتہار ہے، اور میں اپوزیشن میں ہوں، جانتا ہوں، لیکن میرے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چینی صاحب مسکرائے اور فائل کے صفحات دلچسپی سے پلٹنے لگے۔ اشر نے گردن موڑ کے دیکھا۔ بارش تڑ تڑ برس رہی تھی، اور کنوپی کے چھاتا کے کناروں سے پانی نیچے لڑک رہا تھا۔ ہرن کلانچے بھرتے آشیانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ کتا قلعے کی طرف دوڑا۔ پل بھر میں سارا منظر جل تھل ہو گیا تھا۔ میرا خوبصورت ملائیشیا، وہ ستائش سے مسکرائے، یہ ملک میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ روزانہ کی بنیادوں میں آدھے صفحے کے اشتہارات، وہ بھی فرنٹ پیج پہ۔ زبردست اشر، اخبار مالک نے خوشگوار حیرت سے ابرو اچکائے۔ اور یہ سرکاری اشتہارات ہیں، پیسہ سرکاری خزانے سے جائے گا، کسی کو میرے اور آپ کے تعلق پہ شک نہیں ہوگا۔ وہ بینچ کی پوسٹ پہ بازو پھیلائے اطمینان سے بتا رہا تھا۔ لیکن آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ چینی صاحب نے چونک کے اینک کے پیچھے سے آنکھیں اٹھائیں۔ اور وہ ہے جس صحافی نے خبر لگانی چاہی تھی اس کو نوکری سے نکال دے۔ وہ کیوں؟ اخبار مالک ٹھٹک گئے۔ کیونکہ کل کو وہ اگر کسی دوسرے اخبار کا رخ کرے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے یہ صرف اور صرف اپنے چینی مالک کو خود کو نوکری سے نکالنے کی وجہ سے کیا ہے۔ تعصب، مسکرا کے ہلکے سے شانے اچکائے تو چینی صاحب کے نئے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور ہونٹ مسکرا اٹھے۔ میں سمجھ گیا۔ اشر نے دوبارہ سے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ پتھریلا قلعہ بارش میں بھیگتا جا رہا تھا۔ سارے جانور چرند پرند چھپ گئے تھے۔